تو ایمان پہلی کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کے عمل کے قبول ہونے کی، اور دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ کا عمل جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ یقین مانیں بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ، ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے بنارس میں آتے ہیں، آپ کے بہار سے، آپ کے جھارکھنڈ سے، آپ کے بنگال سے، کرناٹک سے، تمل ناڈو سے، کیرلا سے، اور بنارس کی سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں وہ، اور بڑی عقیدت سے وہ اپنے عبادت خانے میں جا کے عبادت کرتے ہیں، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، گنگا ندی کے پاس سے جب ٹرین گزرتی ہے اس ندی میں وہ پیسہ ڈالتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو گائے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے آدیواسی بھائیوں کو سور اور دوسرے جانوروں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے عیسائی بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ہم جب بودھ مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گوتم بدھ کی پوجا کر رہے ہیں، جب ہم جین مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سنت ہوتا ہے، ان کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ ننگے بدن ہوتا ہے، اس کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ پبلک کے سامنے مادرزاد ننگا ہو کر کے گھومتا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم یہ سارے کے سارے منظر دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، اے اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں توحید والا بنایا، تو نے ہمیں اسلام پر چلنے والا بنایا، ورنہ ہم بھی کسی گائے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، ہم بھی کسی جانور کی پوجا کر رہے ہوتے، ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے۔ اے اللہ اگر تو نے یہ مقام ہمیں دیا ہے کہ ہماری پیشانی اگر جھکتی ہے تو تیرے آگے جھکتی ہے، تو اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایمان بنایا۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے۔ اگر آپ کو 4 پیسے کم مل رہے ہیں دنیا میں، محنت مزدوری کر کے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کے اسی جھارکھنڈ سے بہت سارے لوگ یو پی کے اندر جا کر کے رکشہ چلاتے ہیں، بنگال سے کئی لوگ وہاں جا کر کے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اگر آپ محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی صرف کھا رہے ہیں چین سے، تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ ایمان والے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ دولت ہے جو ٹاٹا اور برلا کے پاس نہیں، جو اڈانی اور امبانی کے پاس نہیں، وہ دولت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں کچھ بندے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آ کر کے کہیں گے اللہ ہمارے پاس ایمان تو نہیں ہے، ہم دنیا میں مسلمان نہیں تھے، ہم دنیا میں مومن تو نہیں تھے، اے اللہ لیکن ہم بہت دولت والے ہیں، ہم زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے ہیں، ہم کروڑوں اور اربوں کی دولت لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ میرے بندو تم زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ تو ہم تمہارا وہ زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو ایمان کو پہچانو میرے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مگر یہاں اللہ کا نام سن کر کے ہمارا دل تو نہیں ڈرتا۔ مسجدوں میں روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں جلسے ہو رہے ہیں، رات رات بھر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارا دل تو نہیں کانپتا میرے بھائی۔ ابھی میں آ رہا تھا، نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت سے لڑکے تقریر سن رہے، بہت سے لڑکے اپنا موبائل میں لگے ہوئے، اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ارے یہ تو جلسہ ہے،
یہ تو پروگرام ہے، میت ہو جائے، جنازہ آ جائے، قبرستان میں مردے کو دفنایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں میرے بھائی کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی ہمیں ہنسی آتی ہے. ہم وہاں پر ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، راجنیتی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، وہاں پر بھی ہمیں اپنا انجام یاد. سخت دل ہو گئے ہمارا. ورنہ ہمارے نبی اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. قبر میں صحابی کو اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، حتی بلت دموعہ الارض، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، یہ منظر تم کو بھی دیکھنا ہے، یہ حالات تم کو بھی دیکھنے. لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تم تیاری کرو. ہم تو سخت دل ہو گئے میرے بھائی، ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے کہا نہیں، میرے مومن بندے تو وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنا ہے نا. 3 لوگ غار میں پھنس گئے، پھر تینوں نے اپنی اپنی دعا کی، اللہ نے ان کو غار سے نجات دی. ان تینوں میں سے ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے جو دعا کی تھی، اس دعا میں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے بڑا سبق ہے میرے. اس نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، اور میں اس سے محبت کرتا تھا. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی محبت دنیا میں سب سے زیادہ ایک مرد کو ایک عورت سے ہو سکتی ہے. یہ سوال بھی ہمارے پاس آتا ہے، مولوی صاحب محبت کرنا کیسا؟ اب مولوی صاحب لوگ یہ سب بتائیں گے، یہی رہ گیا ہے مسئلہ مولوی صاحب کے پاس، محبت کرنا کیسا ہے. میں نے کہا بھائی، محبت کرنا اسلام میں بہت اچھا ہے، مگر محبت نہ وہ شادی کے بعد والی محبت اسلام میں ہے، شادی کے پہلے والی محبت نہیں. وہ لڑکا اپنی چچا کی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کا کہنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ محبت اسلام کی نظر میں جائز نہیں تھی، غلط تھی، کیونکہ وہ محبت نہیں، ہوس تھی. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بہت محبت کرتا تھا، اس لڑکی کو پانے کے چکر میں رہتا تھا. اور ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑا تھا، لوگ پریشان تھے، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے. میرے پاس دولت تھی، میرے پاس اناج تھا، میری وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے. میں نے اس سے کہا میں ضرور تیری مدد کروں گا، مگر تجھے میرا کام کرنا ہوگا، میری برسوں کی مراد کو تجھے پورا کرنا پڑے گا، تجھے اپنا جسم مجھے دینا ہوگا، اپنی عزت میرے حوالے کرنی ہوگی. میں تجھے 100 دینار، ایک روایت میں 100 دینار کا ذکر ہے، ایک روایت میں 100 درہم کا ذکر ہے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن تجھے میری بات ماننی ہے. وہ عورت بیچاری، وہ لڑکی بیچاری مجبور تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں، بھوکے تڑپ رہے، میں منظور کرتی ہوں تیری بات. اب وہ نوجوان لڑکا دعا کر رہا ہے اللہ کی بات کہ اے اللہ، وہ لڑکی تیار ہو گئی اور میں بھی تیار تھا، اور میں قریب تھا کہ میں غلط کام کر دوں، میں بدکاری کر دوں، میں زنا کر ڈالوں، لیکن عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا. اس لڑکی نے بس اتنا کہا کہ
اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اے فلاں اللہ سے ڈر، میں تیری منقوہ نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میں تیری بیوی نہیں ہوں، اور میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو میرے ساتھ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ، جب اس لڑکی نے تیرا نام لیا، اس کی زبان سے تیرا نام میں نے سنا، اے اللہ تیرا ڈر میرے دل کے اندر آ گیا، تیرا نام سن کر کے میں کانپ گیا، میں نے اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار بھی اس کے حوالے کر دیے، اور میں نے آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے ڈر سے کیا تھا، تو اے اللہ اس مصیبت میں آج ہم گرفتار ہیں، تو اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس بندے نے دعا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چٹان تھی اس کو کھسکا دیا، اور تینوں کی دعا کے بعد چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی پہچان، یہ ہوتی ہے میرے بھائی، الذین اذا ذکر اللہ، میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، دوپہر کی سخت دھوپ میں آپ گھر کے باہر نکلے، آپ سے گرمی برداشت نہ ہوگی، آپ سوچیں گے بہت ضروری کام ہے تبھی میں گھر سے نکلوں گا، آپ گھر میں آ جائیں گے، آپ پنکھے کی ہوا میں اور کولر کی ہوا میں اپنا ٹائم گزاریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس گرمی میں، اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ انسان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج تو موقع تلاش کیے جاتے ہیں، آج تو بس نمبر مل جائے کسی غیر محرم لڑکی کا، آج فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یہ بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، یہ زناکاری کے اڈے بن چکے ہیں، اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک پر بھائی بہن بنانے کا۔ لڑکی کی آئی ڈی ہے، لڑکا میسج کر رہا ہے السلام علیکم میری اسلامی بہن۔ یہ اسلامی بہن کیا ہوتا ہے بہن؟ اس رشتے کے اعتبار سے تو دنیا میں ہر مرد دوسری عورت کا بھائی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، اس کو نوٹ کرو، اسلام کی نظر میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے، بس فیس بک کی کوئی بہن نہیں ہوتی۔ بھائی ٹھیک ہے اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہماری بہن ہے، مگر اس بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس سے پرائیویٹ میں باتیں کر لیں، ہم اس عورت سے جو ہے بے پردہ ہو، وہ عورت بے پردہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، جہاں فیس بک پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں، شیطان اسی راستے سے آپ کو زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے آتا ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، یہ بہن جو ہوتی ہے حقیقی بہن، سگی بہن وہی بہن ہوتی ہے، باقی جتنی بہنیں ہیں اسلام میں وہ بہن بھائی والا رشتہ ان کے درمیان نہیں چلے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو خوبصورت عورت بلائے، پیسے والی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس خوش نصیب نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ۔ ارے مولی صاحب بڑا مشکل دور ہے، بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا، اس بے حیائی کے دور میں اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ برائی گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، گاؤں گاؤں میں آ چکی ہے، یقیناً بہت مشکل ہے میرے بھائیوں، کچھ مشکل ہے، کچھ مشکل ہم نے بنا بھی ڈالا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑے، لڑکی کے باپ کو بیچارے کو جہیز کا انتظام کرنا ہے، لڑکے کے باپ کو 1000 لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنا ہے، دلہن کے لیے زیور کا انتظام کرنا ہے، بہترین مکان بنوانا ہے۔ ہمارے یہاں نکاح کی بڑی ٹیڑھی شرطیں، بڑی کٹھن شرطیں، زنا کے لیے کوئی شرط نہیں، زنا بالکل آسان ہے، بدکاری بالکل آسان ہے، چند پیسوں میں آج زنا ہو جاتا ہے میرے
جب تک ہم اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنے نکاح کے سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہمارے یہاں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک زنا مشکل نہیں ہوگا، اور جب تک زنا مشکل نہیں ہوگا تو پھر اس قرآن کی ان آیتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے جن میں زنا سے بچنے کا حکم دیا۔ حالات تو خراب تھے، حضرت یوسف کے دور میں بھی خراب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، اور کیسے ڈورے ڈالے قرآن بیان کرتا ہے۔ وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ ہائے ہائے، عورت جب خود دعوت دے، عورت جب خود شکار کے لیے آئے تب مرد کا بچنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی ہے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ کہا ہے زلیخا میں اتنا غلط کام تیرے ساتھ کیسے کروں؟ زنا کرنا تو ایسے بھی حرام ہے، بدکاری کرنا تو ایسے بھی پاپ ہے، اور تو میرے موسم کی بیوی ہے، تیرے پتی نے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ٹھکانہ دیا ہے، میں جس کی تھالی میں کھایا اور میں جس کے گھر میں رہا میں اسی کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کر دوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو کبھی کبھی گناہ سیم ہوتا ہے مگر سچویشن کے اعتبار سے گناہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے شراب پینا غلط کام ہے مگر